اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ امتیاز نقوی کے ساتھ۔ محرم الحرام کی مجالس اور پروگرام جو یہاں پہ ٹی وی پہ دکھائی دیے گئے، اس کی وجہ سے ہم نے اپنا پروگرام وہ نہیں کیے، کیونکہ وہ ضروری تھا کہ یہ جو پروگرام محرم کے تھے ان مجالس اور مرثیے اور نوحے اور دیگر جو محرم کے حوالے سے پروگرام تھے وہ ہر مومن سننا چاہتا تھا، اور ہدایت ٹی وی نے بڑے بہترین انداز میں یہ محرم کے پروگرام جو ہے وہ پیش کیے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ مومنین نے پسند کیے ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہدایت ٹی وی سے اسی طرح جاری رہے گا، اور عشرہ محرم بھی جو پاکستان میں گزرا ہے، خدا کا فضل ہے کہ وہ بھی عافیت سے گزرا ہے۔ کوئی معمولی سے واقعات ہوئے ہیں جو اتنے بڑے ملک میں میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بے شک ایک بچی کا واقعہ ہے کوئٹہ میں کہ اس کو ذبح کیا گیا، اور ایک بم دھماکے میں ایک بچی جو شہید کی گئی ہے کراچی میں۔ اس کے علاوہ غالباً سرگودا میں ایک واقعہ ہوا ہے، اور چھوٹے موٹے واقعات اور بھی ہوئے ہیں، لیکن بڑا سانحہ کوئی نہیں ہوا ہے الحمدللہ۔ آج کی جو گفتگو ہوگی وہ بھی ہم سمجھتے کہ اسی موضوع پر ہی رکھتے ہیں کہ دہشت گردی کبھی القاعدہ کے نام سے، کبھی سپہ صحابہ کے نام سے، کبھی لشکر جنگوی، کبھی طالبان، کبھی داعش، کبھی کیا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب بھی دہشت گردی کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے جو نشانہ اور ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ شیعان حیدر کرار ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو خارجی ہیں، تکفیری ہیں، جو کربلا میں امام مظلوم کربلا کے سامنے جنہوں نے وہاں جنگ کی تھی، جنہوں نے 72 کو شہید کیا تھا، جو آپ نے صرف شہید ہی نہیں کیا تھا، سب سے بڑا اب جو عشرہ چل رہا ہے، عشرہ ثانی جس کو عشرہ زینبیہ بھی کہا جاتا ہے، سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ کربلا کے بعد جو سانحہ ہے وہ میری زبان بھی شاید اجازت نہیں دے رہی کہ میں ایسے الفاظ ادا کروں کہ سید زادیوں کو، رسول کی نواسیوں کو، علی کی بیٹیوں کو سر ننگے بازاروں میں رسیاں باندھ کر پھیلایا گیا۔ اور یہ اگر عام انسان، اگر میں یا اور بھی کسی مومن کے اگر ساتھ ایسا واقعہ ہو تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم میں سے کچھ ایسے افراد ہیں جو خودکشی کر لیں ایسے اگر واقعات ان کے پاس ان کو درپیش آئیں، لیکن یہ جو ظلم، یہ جو تشدد، یہ جو بربریت، یہ جو دہشت گردی کربلا میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو سیدزادیوں کو ننگے سر چادریں اتار کر رسیوں میں باندھ کر ان کو شام، کوفہ اور بازاروں اور گلیوں اور کوچوں میں ان کو پھیلایا گیا، اور ان کو لوگوں سے یہی کہا گیا کہ یہ باغی ہیں۔ آج ہم وہی جو دہشت گردی کربلا میں ہوئی تھی، یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی سیریا میں، کبھی بحرین میں، کبھی سعودیہ میں، کبھی پاکستان میں، کبھی افغانستان میں، کبھی انڈونیشیا میں، کبھی کسی ملک میں شکلیں، چہرے وہی ہیں، لیکن نام بدل کر وہ دہشت گردی کرتے ہیں، اور شیعان حیدر کرار کو ہمیشہ جہاں بھی آپ دیکھیں کہ ٹارگٹ جو وہی ہوتے ہیں۔ امام بارگاہوں میں مجالس کے دوران حملہ کرتے ہیں، مساجد میں نماز کے دوران حملہ کرتے ہیں۔ یہ کس طرح کے مسلمان ہیں؟ یہ کس طرح کی یہ سنت رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ادا کر رہے ہیں؟ کس رسول کا یہ مذہب اپنائے ہوئے ہیں؟ کس خدا کی اسلام کو یہ اپنا مذہب سمجھتے ہیں؟ میری سمجھ میں تو نہیں آتا ہے کہ یہ کس طرح کے مسلمان ہیں جو ابھی جو بتا رہے تھے کہ داعش جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہو چکی ہے۔ نہیں، بلکہ یہ داعش، یہ سپہ صحابہ، یہ طالبان، یہ القاعدہ، یہ وہی ہیں، ہر جگہ موجود ہیں دنیا بھر میں دہشت گردی جو کر رہے ہیں۔ ابھی جو سیریا میں یا عراق میں ابھی دیکھیں داعش نے ان کو دیکھنا ہے کہ یہ ہے کہ ان کو پروموٹ کون کرتا ہے۔
ان کو سپانسر کون کرتا ہے؟ ان کو یہ پیسہ، یہ امنیشن، یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی، یہ ان کے جو پیکڈ فوڈ ملتا ہے ان کو جب وہ وہاں پہ جنگ کرتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں دہشت گردی کے دوران، تو یہ سب کون ان کو پرووائڈ کرتا ہے؟ دیکھتے ہیں ہمارے تجزیہ کار جناب نثار حسین نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کو اسپانسر کون کرتا ہے، ان کے بیک گراؤنڈ میں کون ہے۔ لیجیے چلتے ہیں جناب نثار حسین نقوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں، اور انتہائی دکھ اور تکلیف ہو رہی ہے مجھے جب یہ میں بات کرتا ہوں کہ جب یہ دہشت گردی ہم نے کربلا میں دیکھی، اور اس کے بعد جو ابھی عشرہ ثانی چل رہا ہے، عشرہ زینبیہ چل رہا ہے، اس میں جو جس دہشت گردی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور پھر دنیا بھر میں آپ دیکھیں کہ اس وقت دیکھیں کہ پاکستان میں جو محرم کے دوران سیکیورٹی جو پرووائڈ کی گئی ہے، کیوں پرووائڈ کی جاتی ہے سیکیورٹی؟ کیا وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم لوگوں کو خطرہ ہے دہشت گردوں سے؟ یہ کیوں حملہ کرتے ہیں مجالس میں، جلوسوں میں، نمازوں میں؟ ان کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ اس پر تبصرہ کریں پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نقوی صاحب، چونکہ موضوع جو ٹاپک آپ نے چنا ہے یہ انتہائی وقت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ آج کل جب تقریباً مسلم دنیا دہشت گردی کا شکار ہے، اور یہ دہشت گردی آئی کہاں سے ہے اور جائے گی کہاں، اس کے درمیان کا سفر ہم، چونکہ وقت تو بہت تھوڑا ہوتا ہے، ہم نے طے کرنا ہے۔ تو اس دوران چونکہ کالج نے بھی کالیں کرنی ہے، تو مجھے بھی جو موقع ملتا ہے اس میں اپنے ناقص تجربے کی بنیاد پر کچھ عرض کروں گا۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ ایک میٹنگ ہوئی بریڈ فورڈ میں اس میں موجود تھا، جس میں یورپین تھنک ٹینک نے جو ہے وہ شرکت کی، ٹھیک ہے، بلکہ آسٹریلیا سے بھی اس میں ان کے تھنک ٹینک کے لوگ تھے، اور انہوں نے 9/11 کے موضوع پہ جو ہے وہاں پہ میٹنگ کی۔ تو جب میری وہاں پہ باری آئی بات کرنے کی، تو میں نے کہا بھائی آپ کو تو ابھی جو ہے یہ دہشت گردی کا سامنا ہوا ہے، وہ بھی ابھی آپ کے ملکوں میں نہیں ہے، لیکن ہم جو مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان، کیونکہ بعض جگہوں پہ ہمیں جو ہے اپنے آپ کو فرقوں میں بند نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جو مسلمان ہیں، میری بات آپ جو ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ مسلمان وہی ہے جو حسینی ہے۔ صحیح۔ ہم مسلمان جو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، ہم تو تقریباً so far 50 years after پرافٹ محمد پیس بی اپون ہم جو ہے وہ اس دہشت گردی کا شکار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو وہ سب میرے منہ کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ اگر آپ نے اس کے بارے میں زیادہ معلومات کرنی ہے تو ٹائم چونکہ یہاں پہ 20 منٹ ہے، آپ گوگل پہ جائیں، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ پہ کربلا لکھیں، سب کچھ آ جائے گا۔ اور وہ ایک دہشت گردی تھی۔ دہشت گردی وہ کیا تھی کہ بظاہر جو لوگ اس دنیا میں امن و آشتی، پیار، محبت اور عزت، مساوات اور برابری اور ہمدردی کا درس دے رہے تھے، جن کو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ کہا جاتا ہے، جن کا نام حسین ہے، وہ اس کی تبلیغ و ترویج کر رہے تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں جو ظالم تھا، بدبخت، اس کے سامنے صرف حکومت تھی اور اپنا طاقت کا نشہ تھا، اس کے سامنے کوئی اصول نہیں تھا۔ میں نے کہا دنیا میں اس وقت بھی کسی ملک میں پھوپھی اور بھتیجے کا نکاح جائز نہیں ہے، آپ کی فقہ میں بھی، آپ کے ملکوں میں بھی، ٹھیک ہے، اور نہ بہن بھائی کا نکاح جائز ہے، لیکن وہ اس وقت یہ کام کر رہا تھا کہ یہ کام عام ہو جائے، جس کے خلاف امام حسین علیہ السلام یعنی حضور پاک کے نواسے جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان کو دہشت گردی کے ساتھ، ان کو اس دہشت کے ساتھ جو ہے وہ ذبح کیا گیا، شہید کیا گیا، تاکہ
آئندہ کوئی ایسی جب بے اصول طاقت ایسا کو بے لگام ہاتھی باہر آ جائے تو لوگ اس کے سامنے جو ہے وہ بولے نہ. لیکن امام نے اپنی سب کچھ قربان کر کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اے لوگوں یہ دہشت گردی یہ یزیدیت، اصل میں دہشت گردی کیا ہے؟ یزیدیت ہے. بالکل ٹھیک. اور دہشت گردی کے سامنے کھڑا ہونا ہی اصل حسینیت ہے. اس کے خلاف لب کشائی کرنا، اس کے خلاف بولنا، اس کے خلاف جہاد کرنا یہ حسینیت ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے، میں نے ان کو بولا میٹنگ کے اندر کہ دنیا پہ یہ بات واضح کر دی کہ بھائی دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ آپ گوشہ نشینی اختیار نہیں کرنا، وہ گوشہ نشینی میں بھی آپ کو ماریں گے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے پاکستان میں ان کے لیے نرم گوشہ رکھا تھا آج ان پہ بھی اٹیک ہو رہے ہیں. آج ان کو بھی آپ دیکھیں 3 ہفتے پہلے مولانا فضل الرحمان پہ اٹیک ہوا، اس کے قافلے پہ اٹیک ہوا، 3 بندے مار گئے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے لیے کافی نرم گوشہ رکھتے تھے شروع میں. چونکہ نظریات چینج ہوتے رہتے ہیں، مجھے آپ کا پتہ نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ شروع سے یہ کہتے ہیں جی کہ ان سے بات کی جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، فلان ہے ڈمکان ہے. لیکن چونکہ جو یہ یزیدیت ہوتی ہے اس کے سامنے کوئی اصول نہیں ہوتا. اس کے سامنے ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جیسے بھی ہو لوگوں کی بچیوں کو جو ہے وہ آپ جہاد بالنکاح رکھیں، کنیزیں بنائیں، ٹھیک ہے، اسکولوں کو گرا دیں، شریف لوگوں کو مار دیں اور اپنی حکومت قائم رکھیں جیسے ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے. تو اب نقوی صاحب بات یہ ہے کہ جو ایک سلسلہ چلا ہے اور یہ بہت پرانا ہے، یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے. جب حضور پاک کی اس دنیا سے پردہ کرنے کے 50 سال کے بعد ہی دہشت گردی شروع ہو گئی ہے، تو اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی، دنیا پرامن ہو جائے گی، تو مہدی آخر الزمان کا ظہور اللہ کو رکھنے کی کوئی ضرورت نہ تھی. ان کا وجود یہاں پہ قائم رکھنے کی کوئی ضرورت نہ تھی. اب جب تک ان کا ظہور نہیں ہو جاتا تب تک دنیا میں افراتفری، دنیا میں دہشت گردی، دنیا میں ذلت و رسوائی جو ہے وہ عام ہوگی. شریف مارے جائیں گے اور اس جرم کی بنیاد پہ مارے جائیں گے کہ وہ ظالموں کو ظالم نہیں کہیں گے، مصلحت کا شکار ہو جائیں گے. کسی نہ کسی جگہ پر وہ ڈنڈی ضرور مار دیں گے، ڈر کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے. چونکہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عزت کی موت جو ہے وہ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، اور میں اس موت کو بہتر سمجھتا ہوں جو ذلیل ترین لوگوں کے ساتھ رہ کر گزاری جائے. ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر میں موت کو ترجیح دیتا ہوں. یہی بات ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ پیک فوڈ ان کو کدھر سے جاتا ہے، یہ اسلحہ ان کو کدھر سے ملتا ہے، یہ کیا ان کو جو ہے وہ مہمان نوازیاں کیسے ہوتی ہیں، تو یہ سب کو پتہ ہے کہ جب ان کے اوپر بمنگ کی جاتی ہے اس بمنگ کے بدلے میں ان کو ہتھیار دیے جاتے ہیں، ہتھیار پھینکے جاتے ہیں. بھائی یہ لوگ پھر کہتے ہیں غلطی ہو گئی ہے. ہاں جی غلطی ہو گئی ہے. اور ایسی کون سی بلا ہے یہ داعش جس کے لیے جو ہے وہ پورا 40 ملک اور 60 کنٹریز جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ لوگ قابو نہیں ہو رہے ہیں. یہ سب ڈرامے ہیں. سب ایک سلسلہ تھا. پہلے ایک سلسلہ تھا کہ شیعوں کو مارا جائے، لیکن اب ان کے اہداف جو ہیں وہ وسیع ہو گئے ہیں، چونکہ اب انہوں نے اہل سنت والجماعت کے بھائیوں کو بھی مارنا شروع کر دیا ہے، اور سعودی کو بھی انہوں نے لپیٹ میں لینا ہے. بالکل لینا ہے. چونکہ جو انہوں نے اپنی ایک سلطنت بنانی ہے اس کے اندر سعودیہ بھی ہے، ہندوستان کا بھی کچھ حصہ ہے، پاکستان کا بھی کچھ حصہ ہے، ایران کے بھی کچھ حصے ہیں، ٹھیک ہے، شام پورا ہے. اور اس طرح انہوں نے ایک بنانے کا کیا ہوا ہے. اور اس کے لیے پیشن گوئیاں بھی ہیں کہ ایک جو ہے وہ صہیونی لشکر اٹھے گا امام کے ظہور کے قریب ترین، اور شاید یہ وہی لوگ ہوں گے سفیانی. تو یہ بھی امکان جو ہے وہ مسترد نہیں کیا جاتا. رہی بات پاکستان کی، تو یہی ہے نا، پاکستان کے حوالے سے ہماری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ان دہشت گردوں کو جو ہے وہ جان بوجھ کر موقع دیا گیا حکومتوں کی طرف سے. بات چیت کا بہانہ، کیا بات چیت ہے بھائی؟ ظالم سے ان کی طاقت کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے، ٹھیک ہے. خون تو آپ کا بہنا ہی بہنا ہے، آپ ان کو ماریں تب بھی، نہ ماریں پھر بھی. تو جب ان کو مضبوط کیا گیا، ان کے جو بڑے لوگ تھے وہ وہاں سے چلے گئے، آپ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاہد اللہ شاہد اور دوسرے تیسرے سارے وہاں سے بیان دے رہے ہیں، وہاں سے جو ہے وہ فون کر رہے ہیں. یہ دیکھیں اب واگا بارڈر پہ جو واقعہ ہوا ہے وہاں سے کمانڈر کنٹرول کر رہے ہیں. 60 پیپل جو ہے، جند اللہ کا کوئی ڈرامہ ہے، بس یہ صرف نام ہے. پیچھے
ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام دشمن طاقت ہے، سوچ ایک ہے، مسلمان دشمن طاقت ہے، صہیونی طاقتیں ان کے پیچھے موجود ہیں، سامراجی طاقتیں ان کے پیچھے موجود ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ راستہ ایک جگہ پہ جا کے ان دونوں طاقتوں کا بہت جلد اکٹھا ہو جائے گا. پہلے فکری اختلاف تھا، اب جو ہے وہ فزیکلی جو لوگوں کو مارنے کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے، یہ انتہائی ڈینجرس ہے. اور یہی چیز ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اب امام زمانہ کے ظہور کے جو آثار ہیں وہ بہت حد تک جو ہے نمودار ہو چکے ہیں، ظاہر ہو چکے ہیں. تو اب امام ظہور کریں گے. اور پہلے بھی ہم یہ کہتے تھے، لیکن اب یہ لگتا ہے کہ نشانیاں بہت زیادہ جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہیں. اور یہ دہشت گردی جو ہے اسی لیے زیادہ ہو گئی ہے. پہلے یہ تھا کہ کہیں پاکستان میں تھی، کہیں کسی اور کونے میں تھی، لیکن اب دیکھیں اب حکومتی سربراہی میں دہشت گردی ہونا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں بحرین کے اندر ابھی کیا ہو رہا ہے، سعودی عرب کے اندر دیکھیں آپ کیا ہو رہا ہے، مارتے بھی ہیں، پھر کوئی قانونی جو ہے وہ چارجوئی نہیں ہوتی ہے. آیت اللہ شیخ نمر کے ساتھ آپ دیکھیں کیا حال ہو رہے ہیں. صرف انہوں نے کیا کہا ہے کہ عزت کی زندگی جیو، حیات من الذلہ. ٹھیک. لیکن سامراج کو یہ چیز جو ہے وہ نہیں بھا سکی. تو وہاں آپ دیکھیں، عراق میں دیکھیں، بحرین کا میں نے ذکر کیا، شام میں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس ملک کی، ایک خود مختار ملک ہے، اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہاں پہ جہاز اڑائے جا رہے ہیں، بمباریاں کی جا رہی ہیں، وہاں کیمپ بنائے جا رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اب یہ جب نظام انصاف ختم ہو جائے دنیا سے، جب نظام انصاف ختم ہو جائے گا تو ظلم کا راج ہوگا، ظلم کا دورہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور جب ظلم عام ہو جائے گا تو پھر امام انشاءاللہ تعالیٰ ظہور فرمائیں گے. اب یہ دنیا بھر سے جو ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی جا رہی ہیں، چونکہ ایک فتویٰ جو سعودی عرب سے جاری ہوا تھا کہ جہاد النکاح، جیسے آپ نے بھی تذکرہ کیا، بہت سی جو نوجوان لڑکیاں ہیں وہ بھی برطانیہ سے بھی گئی ہیں اور دوسرے ممالک سے بھی گئی ہیں وہاں پہ. اور جہاد النکاح کا کنسیپٹ جو یہ ہے کہ وہ بہرحال مجھے نہیں سمجھ کے کوئی کس اسلام کو فالو کرتے ہیں کہ وہ ہر روز وہ کسی ڈیفرنٹ مرد سے ان کا نکاح ہوتا ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ ان کا اپنا کوئی اسلام مخصوص اسلام ہے، اس پہ ہم نہیں جاتے. یہ جو نوجوان جن کو یہاں پہ برین واش کیا جاتا ہے، تو ابھی کل پرسوں ہی ایک انگریز کو پکڑا انہوں نے، وہ مسلمان کنورٹ ہوا ہے، تو اس نے سیریا میں ٹریننگ لی ہے، ترکی کے ذریعے وہ دریا پار کر کے وہاں پہ اس نے وہاں شامل ہوا ہے دہشت گردی میں. ابھی یہاں کیا یہ جو کیمپ یہاں قائم ہوتے ہیں، یہاں سے لوگ جاتے ہیں، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہ امریکہ سے جاتے ہیں، یورپ سے جاتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں، کیا یہ اگر روکنا چاہیں تو روک نہیں سکتے؟ آپ جب گھر سے نکلتے ہیں نا صبح، تو واپس شام 8 بجے تک یا 10 بجے تک گھر آتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو نظر رکھتے ہیں نا ملکی امور پہ، ان سب کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں گئے اور کہاں واپس آئے. ٹھیک ہے. یہ سب ان کو پتہ ہے، اور ابھی ان کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ یہ ہمارے گلے میں ہی پڑیں گے. اب انہوں نے یہ ایک پالیسی بنائی ہے، یہ میرا آئیڈیا ہے، میں کوئی مطلب پکی انفارمیشن یا کوئی پکی خبر نہیں ہے میرے پاس. اب ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ملک کا امن جو ہے وہ طے بالا ہوگا، تو اب یقیناً انہوں نے یہ پالیسی بنائی ہوگی کہ اب ان لوگوں کو اکٹھا کر کے شام میں بھیج دیا جائے، یا عراق میں داعش کے ساتھ شامل کر دیا جائے، یا یہ وہاں مارے جائیں. ٹھیک ہے. یا وہاں ہی لڑتے رہیں، اور پھر جو واپس آتا ہے اس کو یہ اریسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ اب حالات سے یہی لگتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا اثر اتنا ہوگا، اتنا پھیلے گا کہ جب آگ لگ جائے گی تو پھر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. جی ناظرین، ہمارا نمبر بھی اسکرین پہ آ چکا ہے، نمبر 0161-230-7829. یہ نمبر آپ ڈائل کر سکتے ہیں اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں، آپ بھی اپنا تجزیہ پیش کر سکتے ہیں. سوال تو ہم نہیں لیتے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے، ہم صرف ڈسکس کرتے ہیں اور آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. جی نقوی صاحب، یہ جو دہشت گردی کی جو میں نے ابھی آپ انٹرو میں کہا تھا کہ جب بھی پاکستان میں جلوس نکالے جاتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، تو سب سے زیادہ سیکیورٹی پاکستان میں پرووائڈ کی جاتی ہے. سب سے زیادہ خطرہ دہشت گردی کا شیعوں کو ہوتا ہے.
کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, ہم کلمہ پڑھتے ہیں, ہم جو سنت پر چلتے ہیں, ہم شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں, یہ سب کچھ ہونے کے باوجود قتل و غارت کہاں لکھی ہے شریعت, کس شریعت میں ہے, کس اسلام میں ہے؟ بات یہ ہے جی کہ دہشت گردی کا مقابلہ جیسے میں نے اپنی ابتدا میں کہا تھا کہ وہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا, ٹھیک ہے جی. اب ہر آدمی کلیم کرتا ہے, شیعہ بھی کلیم کرتے ہیں, سنی بھی کلیم کرتے ہیں, وہابی بھی کلیم کرتے ہیں جی کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں, ٹھیک. جی. اب یہ ہے کہ ایک مثال یہ ہے کہ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں, جو مانتا ہے وہی دہشت گردی کا شکار ہوگا, چونکہ امام حسین بذات خود دہشت گردی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے. انہوں نے اپنا سارا کچھ دہشت گردی کیا ہے, با ایمانی کے یزیدیت ہے, ٹھیک ہے. مطلب کسی بندے کو مسجد میں آپ نماز پڑھتا ہوا مار دیں, کسی بندے کو آپ بازار سے اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ سودا رزق روٹی لاتے ہوئے دھماکے سے اڑا دیں, بچیاں اسکول میں پڑھ رہی ہیں اسکول کو اڑا دیں, بچیاں مار دیں, ٹھیک ہے. لوگ اپنے ملک کی دفاع کے لیے سیلیبریشن میں شریک ہیں, واگا بارڈر پہ آپ 60 آدمی کو جو ہے وہاں پہ بم پھاڑ کے مار دیں, ٹھیک ہے. یہ یزیدیت ہے نا. اس بات کو جاری رکھیں گے, کال لے کے پھر جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم نقوی برادران. وعلیکم السلام نقوی صاحب. ماشاء اللہ حسب سابق آپ کرنٹ افیئر پہ بات کر رہے ہیں اور ٹاپک بھی اچھا لے کے آئے ہیں, شکریہ. اور آپ کے پروگرام سے کافی اویئرنیس ہوتی ہے لوگوں کو, اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کا شکریہ جو آپ دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. تو جو بات آپ داعش کی کر رہے ہیں, تو قبلہ برادران میں صرف تھوڑا سا اگر اجازت دیں تو پیچھے جانا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. کہ یہ داعش بذات خود تو کوئی چیز نہیں تھی. اس داعش کو بنانے میں جن ملکوں نے جن قوتوں نے اس داعش کو بنانے میں پیسہ, طاقت, اسلحہ, افرادی قوت جو مہیا کی ہے, وہ ملک اب بھی اسی انداز میں پیش کر رہے ہیں. انہوں نے یہ جنگ 2 محاذوں پہ داعش کے ساتھ مل کے لڑی ہے. ایک تو یہ جو پیسہ اور دولت اور اسلحے کی, اور دوسری انہوں نے اپنے جو مفتیوں سے فتوے وغیرہ لے کے اور ان کو ہمارے مذہبی انداز میں اس کو رنگنے کی کوشش کی ہے, جس میں آپ ابھی جہادی نکاح کی بھی بات کر رہے تھے. ابھی ایک مفتی نے جو بکواس کی تھی وہاں پہ کہ امام حسین علیہ السلام نے وقت کے حاکم کے سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ نعوذ باللہ حرام کیا. تو پھر جب ایک طرف آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ مذہبی رنگ میں بھی مفتی شامل ہیں اور مذہبی طور پہ بھی وہ اپنے علم اور اپنی طاقت اور اپنے مفتی پن کو وہ استعمال کر رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ اسلحہ بھی دے رہے ہیں, پیسہ بھی دے رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں. تو قبلہ نثار صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ یزیدیت ہے, تو یہ یزیدیت تو 1400 سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں, لیکن ایک فائدہ ہوا ہے, یہ آپ مانیں یا نہ مانیں, یہ میرا ذہن کہتا ہے کہ ایک فائدہ ہوا ہے. آج 1400 سال کے بعد یزیدیت اور حسینیت میں ایک بڑا فرق سامنے آ گیا ہے. اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کربلا میں جو یزید تھے وہ کون تھے, کیونکہ اکثر لوگ ہم پہ الزام لگاتے تھے جی خود ہی بلایا, خود ہی مارا, خود ہی پیٹتے ہیں. آج سمجھ آ گئی ہے لوگوں کو کہ نہیں, اس وقت بھی جو یزید تھے وہ وہی تھے جو یزید کے ساتھ تھے, اور آج بھی وہی یزید ہیں جو حسینیت کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں اور حسینیت کو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے دبانے کی. لیکن حسین نہ اس وقت دبا کربلا میں, نہ آج دبے گا, نہ قیامت تک دبے گا. جب تک خدا کی خدائی ہے تب تک حسینیت ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک واضح فرق جو آ گیا, یہ ہمارے لیے ایک بہت بہترین چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی. ہم قربانیاں تو دے رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یزیدیت کو واضح طور پہ سامنے آنا اور اس کا لوگوں کو پہچان کروانا اپنا یہ آج ثابت ہو گیا ہے. باقی رہا جہاں تک داعش کا تعلق ہے, یہ داعش کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ جو ہوا نہیں ہے کہ جس سے ہم ڈر جائیں گے, کیونکہ ہم تو 1400 سال سے ہمارے خون کی دیواریں بھی بنائی گئی اور اینٹیں بھی خون کے گارے سے اینٹیں بھی لگائی گئی, تو ہم اس وقت نہیں گھبرائے. ہم نے تو اپنے بچوں کی قربانیاں دے کے بھی زیارتوں پہ گئے, ہم نہیں گھبرائے اور نہ ہم گھبرائیں گے آئندہ بھی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو ان کے پیچھے قوتیں ہیں جو بے نقاب ہو چکی ہیں, ان قوتوں کو آپ کس طریقے سے آپ نے ختم کرنا ہے, یہ آپ کا سب سے پہلا مرلہ. یہ ایک سوال ہے لوگوں سے,
मुसलमानों से, क्योंकि शिया सुन्नी हमेशा से भाई भाई थे, आज भी भाई भाई हैं और हमेशा भाई भाई रहेंगे। इसमें ना कोई कल फर्क था, ना आज है, ना कल होगा। लेकिन ये जो तीसरी ये शिया मुसलमान है पैदा हुए हैं, ये तकफीरी, ये ना मुसलमान है, ना ये दीन को मानने वाले हैं, और जो इनके पीछे हैं वो भी इनके साथ मिले हुए हैं। तो जिसकी वजह से ये सारा इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश जो की जा रही है, इसमें अब हमें ये वाज़ेह फर्क सामने आ गया, तो हमें एक होना पड़ेगा। एक हो के इन बेनकाब जो शैतान है, इनकी शैतानियत को रोकना पड़ेगा, और रोकेंगे, हर हालत में रोकेंगे। नहीं रोकेंगे तो फिर ये आगे नुकसानदेह होगा इस्लाम के लिए। बहुत शुक्रिया नकवी साहब। और मैं दूसरी बात करके खत्म करता हूँ कि आप देखें कि ये आज आपने खबर सुनी हो कि ना सुनी हो, ITV में उन्होंने बताया है कि 10 का ग्रुप आया है पाकिस्तान में दाश का, जिन्होंने ये आपस में ये खत खुफिया पकड़ा गया है, जो टीवी पे भी आ गई है खबर कि उन्होंने पाकिस्तान के शहरों में और पाकिस्तान की फौज पे हमले करने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया था। अब देखना ये है कि ये दाश जो पाकिस्तान में आई है, इनको तहफ़्फ़ुज़ कौन दे रहा है? ये आपने देखना है कि तहफ़्फ़ुज़ कौन दे रहा है। आप जो हुकूमत इनके कंधों पे बैठ के आई है, वो लोग जो इनके दफ्तर खुलाना चाहते थे, उनमें से तो कोई बोल ही नहीं रहा, कोई कह नहीं रहा कि पाकिस्तान के ये खतरा बने हैं, और ये उनके साथ कल भी थे और आज भी हैं। हमने इनको भी अब बेनकाब करके इनके सामने डट के खड़ा होना होगा। अगर नहीं खड़ा होंगे तो ये कल इनके साथ मिलकर पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए वाज़ेह फर्क ये है कि ये जो इनके साथ हैं, इनका मुकाबला करें और इनको हमेशा के लिए नेस्तो नबूद करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये दफ्तर खुलाने वाले तालिबान के और ये जो उनके साथ मुज़ाकरात करने वाले थे, जो आज भी उनके साथ हैं, कल भी हैं और हमेशा आइंदा भी रहेंगे, क्योंकि इनके सर पे ये हुकूमत करने के लिए आए थे, खुद तो नाकाम हो गए। लेकिन नाकामी को रोकने के लिए अब ये दहशतगर्दों के साथ मिलकर दहशतगर्दी फैला के, खौफ और राज फैला के हुकूमत करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अवाम कभी भी कबूल नहीं करेंगे। थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत ही तफसीली बात आपने की है और हमने भी आपकी पूरी बात सुनी है। और एक बात जो जिस तरफ आपने इशारा किया है कि शिया सुन्नी में कोई इख्तलाफ नहीं है, वो आपने देखा है, इस महर्रम में भी देखा है, धरनों में भी आपने देखा है कि वो शिया सुन्नी गट्ठे धरनों में भी रहे हैं, और महर्रम के दौरान भी हमने देखा है कि वो शबी आयात जो हैं वो गट्ठे उन्होंने बनाई हैं। उन्होंने जो है वो साथ साथ जुलूस के उन्होंने जो शरबत वगैरह भी पिलाए हैं और दूसरे न्याज वगैरह भी तकसीम किए हैं दौरान जुलूसों के दौरान। वो इंशाल्लाह वाकई आपकी बात सही है कि वो अब बिल्कुल जो यजीदी हैं वो सामने आ रहे हैं। अब जो मुसलमान हैं जो इस शायद वो मकालते में थे, अब उनको भी समझ आ रही है कि ये तकफीरी ये अलग हैं, ये जो मुसलमान हैं ये अलग हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और गुफ्तगू को जारी करेंगे। एक मुख्तसर सी ब्रेक लेकर फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं।